سب سے پہلے تو آپ تمام حضار جشن کو عید مباہلہ بہت بہت مبارک. خیر بات. محرم سے پہلے یہ ہماری آخری خوشی ہوتی ہے اور پھر 9 ربیع الاول تک کہہ لیجئے کہ ہمارا ایک غم ہے، اور یہ بہت بڑی ایک خوشی ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل بیت کے فضائل میں ایک بہت بڑا باب جس کو مباہلہ کہا جاتا ہے، باب مفاعلہ کے وزن پہ ہے، تو لفظ مباہلہ صحیح نہیں، مباہلہ صحیح. مباہلہ کیا ہوتا ہے کہ جہاں دو افراد میں اختلاف ہو، دو گروہوں میں اختلاف ہو، اور دونوں دعویٰ یہ کریں کہ وہ حق ہیں، وہ سچے ہیں. جب دونوں کا سچائی کا دعویٰ ہو تو پھر دونوں کہتے ہیں کہ ہم آئیں گے میدان میں اور پھر کہیں گے کہ بھئی میں سچا ہوں، جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لعنت. تو وہ لعنت کرتا ہے. یہ بیوی واقع اختلاف ہو، کوئی اگر تہمت لگائیں تو پھر اس کو ایک کیا جاتا ہے، لیکن وہ مباہلہ نہیں کہلاتا، اس کے اور اصول ہیں. مباہلہ ہوتا ہے دین کے معاملے میں. جب دین حق کا دعویٰ کرے کوئی تو پھر وہ مباہلہ کرتا ہے کہ بھی ہم حق پہ ہیں اور جو ہمارے مقابلے میں آئے. اب عزیزان گرامی یہاں پہ ہے فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، ہم جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت بھیجیں. تو اب یہ کون سے جھوٹے ہیں جن پہ اللہ کی لعنت ہے؟ مجھے نہیں معلوم، سارا مجمع توجہ سے سن رہا ہے اس بات کو کہ نہیں. تو اب یہ کون سے جھوٹے ہیں جن پہ خدا کی لعنت ہے؟ ہر جھوٹے پہ تو لعنت ہے نہیں. میرا نقطہ شاید ان کو بھی تک ہے. یہ بڑے پرابلم ہے کہ ہمارے سوشل میڈیا کی وجہ سے جشن اور مجالس کے نکات ہم سے پہلے پہنچ جاتے ہیں. تو ذرا کہ تھوڑی سی توجہ کر لیجئے گا. تو انسان کون سا وہ پہلو ہے جس کی وجہ سے انسان پہ جھوٹے پہ لعنت قرار پاتی ہے؟ ہر جھوٹے پہ لعنت نہیں. جھوٹا گنہگار ضرور ہے، اسلام میں جھوٹ حرام ہے، ہر جھوٹا گنہگار ہے، لیکن ہر جھوٹا ملعون نہیں ہے. عزیزان گرامی کچھ ایسے جھوٹے ہیں جو ملعون بھی ہیں، صرف جھوٹے نہیں ہیں، ان پہ لعنت بھی ہے. تو عزیزان گرامی جب انسان جھوٹ اس طرح کا بولے کہ وہ حق کے مقابلے میں آ جائے، حق کے مقابلے میں آ جانے سے پھر لعنت کا مستحق ہو جاتا. تو عزیزان گرامی اب جو بھی سچوں کے مقابلے میں آئے، ایک اللہ قرآن کریم میں آیت کہتا ہے سورہ توبہ کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی الہی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جبکہ اللہ کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ سچے ہو جاؤ. مجھے نہیں معلوم مجھے ہے یا نہیں، کہنا یہ چاہیے تھا سچے ہو جاؤ، لیکن اللہ فرما رہا ہے کونوا مع الصادقین. اس میں اختلاف نہیں ہے کہ اللہ نے فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ نہیں کہا سچے ہو جاؤ، یعنی کچھ سچوں کا مقام اور رتبہ اتنا ہوتا ہے انسان ویسا نہیں ہو سکتا، ساتھ ہو سکتا ہے. بات واضح ہوئی ہے ذہن گرامی. تو کچھ اتنا بلند مرتبہ اور عظمت رکھتے ہیں کہ انسان ویسا نہیں ہو سکتا بلکہ ان کے صرف ساتھ ہو سکتا ہے. ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم چہاردہ معصومین جیسے نہیں بن سکتے، تو ہم نے یہ کوشش کی ہے ان کے ساتھ ہو جائے. اب میری بات پہنچ رہی ہے ذہن گرامی؟ تو ذہن گرامی یہاں پہ حکم پروردگار ہے کہ عیسائی آئے اور آنے کے بعد سرور کائنات سے کٹ حجتی کرنے لگے، یعنی کہنے لگے کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے. اور ہمارے یہاں پوری ایک بحث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے حدیث، کہ جہنم کے بدترین گڑھے میں 8 افراد ہوں گے، 4 گزشتہ امتوں سے اور 4 اس امت سے. یہ سرور کائنات نے حدیث فرمائی ہے. مجھے اس امت کے 4 سے متعلق بحث نہیں کرنا ہے. گزشتہ امتوں کے 4 نام جو سرور کائنات یعنی کہ حبیب رسول خدا کے جانشین برحق نے پیش کیے ہیں. کہا کہ وہ 4 افراد کون تھے؟ تو ان میں سے آپ نے فرمایا کہ
ایک ناقہ صالح کا جو قاتل ہے تو قدیر یا قدار وہ اس کا ایک نام ہے. دوسرا نمرود کے جس نے خلیل خدا کو آگ میں ڈالنے کی کوشش کی. اور تیسرا فرعون جس نے کلیم اللہ کو مارنے کی خاطر 70,000 بچے مار دیے. ہر سال بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا بنی اسرائیل کے کہ وہ کہیں جناب موسیٰ جو ہیں پروان نہ چڑھ جائیں. تو حضرات گرامی امام فرماتے ہیں کہ ان میں چوتھا کون تھا؟ چھٹے امام فرماتے ہیں کہتے ہیں وہ تھا جان پال the first. اب یہ برطانیہ میں پڑھ رہا ہوں تو بہرحال ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، لائیو بھی جا رہا ہے. تو جان پال the first کیوں مولا یہ پہلا پوپ کیوں؟ کہا وہ پہلا آدمی تھا جس نے عیسائیوں کو یہ باور کروایا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا. کہا یہ سارے کے سارے عیسائیوں کو گمراہ کرنے والا وہ تھا. عیسائیوں کے درمیان میں بنیاد ڈالی اسے عیسیٰ ابن اللہ، عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کا بیٹا. اور جو پہلے افراد جنہوں نے اعتراض کیا اس نے کہا ان سب کو مار دو. وہ جو پہلا آدمی اس نے کہا نا، جناب عیسیٰ خود کہتے تھے میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں نا، عبدہ و رسول ہوں، میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، میں اس کا بندہ ہوں، میں اس کا بیٹا نہیں ہوں، کبھی مجھے ایسی نسبت نہ دینا. وہ جانتے تھے. حضرات گرامی اب یہ سارے عیسائی آئے، تھوڑی سی بحث سن لیجیے گا. عیسائی آئے اور آ کے ہم لگے 3 بحثیں کر رہے تھے. پہلی بحث کرتے تھے عیسیٰ ابن اللہ، عیسیٰ اللہ کا بیٹا، جیزس از سن آف گاڈ. مجمع ہے نا میرے ساتھ؟ تو عیسیٰ ابن اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، ہی از سن آف گاڈ. دوسرا کہتے تھے عیسیٰ اللہ، عیسیٰ ہی اللہ. جیسے آج بھی بہت سے عیسائی کہتے ہیں جیزس کرائسٹ، کہتے ہیں نا، آپ نے سنا ہوگا، کہتے ہیں the Christ in Jesus is God. خدا حلول کر گیا، ڈیزالو ہو گیا ہے جناب عیسیٰ کے اندر، تو اب عیسیٰ ہی کے اندر خدا ہے، وہی گاڈ ہے. the Christ in Jesus is God. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. تو جیزس کے اندر وہ کہتے ہیں کرائسٹ اتر گیا، یعنی اللہ کے اندر جو ہے وہ جناب عیسیٰ کے اندر اللہ اتر آیا. حلول، ویسے بہت سے لوگوں کا عقیدہ، بہت سے صوفیوں کا بھی ایسے عقائد ہیں. حلول سمجھتے ہیں، یعنی جیسے یہ پانی ہے میرے سامنے، اگر گرم پانی ہوتا ہے تیز، اس میں کیا کرتے ہیں؟ چائے میں چینی ڈالتے ہیں، تو جب اس کو ملاتے ہیں تو وہ حل ہو جاتی ہے، ڈیزالو ہو جاتی ہے. کسی آدمی نے آپ کو چینی دی، کہا کہ میری چینی واپس کرو، کہا نہیں، اب وہ چائے میں ڈیزالو ہو گئی ہے، وہ حلول کر گئی ہے، اب واپس نہیں آ سکتی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اللہ کسی میں حلول نہیں کرتا، کانیٹ نہیں کرتا، کسی کا جز نہیں بنتا. تو وہ 3 عقیدے پیش کر رہے تھے. کہہ رہے تھے یا عیسیٰ ابن اللہ ہے، یا عیسیٰ اللہ ہے، یا تیسرا عقیدہ کہتے تھے اللہ ثالث و ثلاثہ، ٹرینٹی جسے انگلش میں کہتے ہیں نا، ٹرینٹی. تو تثلیث کا عقیدہ عربی میں کہتے ہیں تثلیث. تثلیث یعنی اللہ ثالث و ثلاثہ، 3 میں سے ایک اللہ، the Father, the Son and the Holy Spirit. انگریزی میں کہتے ہیں نا تثلیث. آپ لوگوں کو کنفیوز تو نہیں کر رہا ہوں؟ تو the Father, the Son and the Holy Spirit. وہ کہتے ہیں کہ خدا، اس کا بیٹا حضرت عیسیٰ اور روح قدس. تو سرور کائنات نے کہا تینوں عقیدے غلط ہیں. لم یلد و لم یولد ہے، اللہ سے کسی کا کوئی رشتہ نہیں ہے، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے. بھئی جو عیسیٰ سے افضل ہیں وہ بھی بیٹے نہیں بندے ہیں. میری بات پہنچ رہی ہے نا کہ اللہ سے کسی کا کوئی رشتہ نہیں ہے. خبردار یہ مت کہنا کہ جناب عیسیٰ بیٹے ہیں، کہ نہیں ان کے باپ نہیں تھے. تو اللہ نے قرآن کریم میں کہا کہ ان مثل عیسیٰ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے. اللہ نے جناب آدم کا مجسمہ بنایا، کن فیکون کہا، روح پھونکی، جناب آدم میں روح آ گئی. کہ اگر تم کہتے ہو عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے کیونکہ عیسیٰ کے باپ نہیں، تو آدم کا تو نہ ماں ہے نہ باپ. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں. تو اب جناب آدم کی نہ ماں ہے نہ باپ، جناب عیسیٰ کے صرف والد نہیں، لیکن اللہ نے خلق کیا اور کہا کہ بھئی یہ ہم خلق کر رہے ہیں. اور خلق کرنے کے بعد کہہ دیا کہ بھئی ہم نے جو جناب عیسیٰ کے اندر، ان کی والدہ کے اندر روح پھونکی تھی، اور وہ جناب عیسیٰ کو اللہ نے خلق کر دیا، صرف ایک نفس سے خلق کیا. بہرحال مجھے اس کی تفصیل میں نہیں جانا. کہ نہ وہ بیٹے، نمبر 2، نہ وہ اللہ سے کسی کا کوئی رشتہ، اور نہ ہی اللہ 3 میں تیسرا ہے، اور نہ ہی عیسیٰ میں خدا ہے. دلیل نے دی، بہت سی دلیلیں دی، بہت سی دلیلیں ہیں. میں نے ایک آپ کے سامنے مناظرہ ایک مرتبہ پیش کیا تھا، امام رضا علیہ السلام کا ذہنوں میں ہے، یعنی چند افراد اس وقت تھے، سب نہیں تھے آپ لوگ. تو عزیزان گرامی، امام رضا علیہ السلام کا بھی مناظرہ ہوا نا جب 8 بشپ سے.
تو آج بشپ نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ نہیں، امام نے پوچھا کہ بھئی تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ عیسیٰ ابن اللہ. ایک صلوات پڑھ کے تھوڑا تھوڑا زحمت کر کے آگے آ جائیں گے. تو کہا کہ بھی کون ہے؟ تو امام رضا صاحب نے کہا بھی تمہارا عقیدہ کیا؟ انہوں نے کہا بھی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ از سن آف گاڈ، عیسیٰ جو ہیں وہ ابن اللہ. امام نے کہا نہیں، میں بھی حضرت عیسیٰ کو مانتا ہوں، لیکن عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، نبی ہیں، لیکن اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. میں انہیں مانتا ہوں نیک تھے. انہوں نے کہا نہیں، ہمارے عقیدے کی بنیاد یہی ہے کہ عیسیٰ ابن اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں. امام نے کہا ہاں جناب عیسیٰ نبی تھے، بندے تھے، لیکن نماز روزے کے چور تھے. اس نے ایک مرتبہ امام رضا صاحب کو دیکھا، کہا وہ عیسیٰ جس کے لیے پوری زندگی رات میں کسی نے بستر نہیں بچھایا، وہ پوری رات تہجد پڑھتے تھے، دن میں کسی نے دسترخوان نہیں لگایا، وہ پوری زندگی روزے سے رہے، آپ نے اس کے متعلق کہہ دیا وہ نماز روزے میں کوتاہی کرتے تھے. امام رضا علیہ السلام نے کہا اس لیے تھا تاکہ یہ کہے. بھائی مجھے لگتا ہے یہاں پاکستانی نہیں بیٹھے. بھئی آپ پاکستان چلے جائیں نا، جو جس پارٹی کا ہے وہ اپنے سیاسی لیڈر کے لیے سب چیزیں ثابت کر رہا ہے. ہمارا لیڈر ایسا ایسا ایسا، سب کچھ اسی میں ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. جب سیاسی لیڈروں کا یہ حال ہے، سوچے اگر کسی دین کا کوئی نبی ہو تو ہر آدمی کہے گا میرا جو نبی ہے وہ افضل ہے. یہودی کہیں گے موسیٰ افضل، عیسائی کہیں گے عیسیٰ افضل، مسلمان ثابت کریں گے جن کے پیچھے عیسیٰ موسیٰ نے نماز پڑھی ہے وہ محمد افضل. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ نہیں، وہ ہمارے نبی کی عبادت زیادہ تھی، ہمارے نبی کے روزے زیادہ تھے، ہمارے. تو ایک مرتبہ اس عیسائی نے بھی کہا، وہ آرچ بشپ تھا، کہا میں سب سے بڑا عالم اپنے مذہب کا، تو جناب عیسیٰ کی نمازیں زیادہ تھی، ان کے روزے زیادہ تھے، انہوں نے پوری زندگی ہر روز روزہ رکھا، ہر روز تہجد پوری رات پڑھی. آپ کہتے ہیں کہ وہ نماز و روزے کے اندر کمی کر نہیں. امام نے کہا اچھا پھر مانتے ہو نماز روزہ کرتے تھے؟ کہا ہاں، عیسیٰ سے بڑا کوئی نمازی نہیں تھا، عیسیٰ سے بڑا کوئی روزہ رکھنے والا نہیں. تو امام نے کہا نماز اور روزہ ہے عبادت، جو عبادت کرتا ہے وہ عبد ہوتا ہے، ابن نہیں. The one who serves God is servant of God, not son of God. جو بندگی کرتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے، بیٹا نہیں. میں نے ہر زبان میں بتا دیا. ایک مرتبہ امام نے فرمایا کہ نہیں، تو اب امام نے ایک مرتبہ عیسائی آرچ بشپ کو دیکھا، کہا اگر تمہارا سوال ہو تو سوال کرو. کچھ دیر سوچتا رہا، کہا آپ نے سوال لائق چھوڑا ہی کہا، ہمارے دین کی بنیادیں ہلا دی کہ عیسیٰ ابن اللہ نہیں ہے، اللہ کے بیٹے نہیں. عزیزان گرامی، اب یہ بہت اہم مسئلہ ہے. تو اب رسول خدا سے سارے کے سارے عیسائی اس بات پہ بحث رہے تھے کہ بھئی اب ائمہ علیہ السلام کے بہت زیادہ مناظر ہیں کہ جناب عیسیٰ، کیونکہ عیسائی ہر دور میں زیادہ رہے، آج بھی بہت زیادہ ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں یہودی کہتے ہیں ہمیں مار دیا گیا. نہیں، زیادہ تر جو یہودی ہیں وہ یا عیسائی ہو گئے یا مسلمان ہو گئے. پتہ نہیں مجمع یہ چائے آنے پہ خاموش ہو گئی یا وہ میرے گلے کے لیے گرم چائے بنا دیتے ہیں ہمارے ملک صاحب، ان کے پروردگار سلامت رکھے. آگے محرم آ رہا ہے تو اس لیے گلا ہمارا جو ہے وہ اس کا صحیح سالم بنانا بہت ضروری ہوتا ہے. عزیزان گرامی، پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں چھٹے امام سے بھی مناظرہ ہے نا بہت بڑا، کہ کوفے کے اندر حضرت ہشام ابن حکم کا مناظرہ ہوا، اور انہوں نے مناظرے کے دوران جو ایک مرتبہ وہ آرچ بشپ کو جب شکست دے لی تو کہا کہ تم نے کہاں سے یہ سب بحثیں سیکھی؟ کہا یہ میری نہیں، یہ میرے استاد نے سکھائی. کہا کون ہے تمہارے استاد؟ کہا میرے استاد کا نام جعفر ابن محمد الصادق محمد. تو ایک مرتبہ وہ عیسائی وہاں پہ امام کے پاس آئے گا، میں ملنا چاہتا ہوں. جب امام کی خدمت میں آیا تو سوال کیا. امام علیہ السلام نے کہا تم کیا مانتے ہو؟ کہا کہ میں مانتا ہوں کہ عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کے بیٹے. کہا اچھا، اب جب جناب عیسیٰ آ رہے تھے تو اللہ ساتھ آیا تھا یا باہر رہ گیا تھا؟ تو سوچنے لگا، کہنے لگا نہیں وہ تو وہیں رہ گئے تھے آسمان پہ. تو کیا اس کا مطلب ہے باپ بیٹے میں جدائی ہو گئی؟ پھر جو کرائسٹ ہے وہ نہیں رہا؟ کہا نہیں وہ ساتھ آیا. امام نے کہا پھر اس کا مطلب ہے آسمان پہ کوئی نہیں رہا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. وہ جو جواب دے امام اس سے نکال کے ثابت کریں کہ بیٹا نہیں. اس نے کہا یہ آپ کہاں سے باتیں کر رہے ہیں؟ امام نے کہا میں اسی خدا کی حجت ہوں، اللہ کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہے.
عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی، تو امام علیہ السلام نے ثابت کیا، یہاں سرور کائنات دلیلیں دے رہے ہیں، ایک دن ہو گیا، 2 دن، جب 3 دن مسلسل دلیلیں دیں، عیسائی سب کے سب پھر بھی نہیں مان رہے۔ کچھ ہوتے نا کہ میں نہ مانوں، پاکستانی تو سمجھ جائیں گے کہ جتنی سرور کائنات نے دلیلیں دی۔ عزیزان گرامی، کوئی رسول خدا ہے، مدینۃ العلم، علم کا شہر ہے، دلیلیں دے رہے ہیں، آیات پڑھ رہے ہیں، دلیلوں پہ دلیلیں دے رہے ہیں، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، اے میرے حبیب اب مزید دلیل مت دیجیے۔ فمن حاجک، ابھی بھی کوئی آپ سے کٹ حجتی کرتا ہے نا، کوئی دلیل مانگتا ہے، فمن حاجک، حجت مانگنا، حاجک مبایعہ سے ہے، محاجہ سے ہے، جیسے مباہلہ، توجہ، یہ سارے ایک ہی باب سے ہیں۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، یہ جو ہم نے آپ کو علم بھیجا، یہ وحی الہی، اس کے بعد بھی کوئی آپ سے بار بار دلیلیں مانگے تو کہہ دو بس، اب مزید کوئی بھی تمہیں دلیل نہیں دوں گا۔ اب کیا کیا جائے گا؟ ہم نے جتنی علمی دلیلیں دینی تھی دے لی، علمی دلیلیں ہم نے دے لی، تم نہیں مانتے، نہ مانو۔ اب کیا کیا جائے گا؟ فَنَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ہم اپنے بیٹے لائیں گے، تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنی خواتین لائیں گے، تم اپنی خواتین لے کے آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے، تم اپنے نفسوں کو لے کے آؤ۔ پھر کیا کریں گے؟ ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر ہم مباہلہ کریں گے، فَنَّجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور اس کے بعد ہم جھوٹوں پہ خدا کی لعنت بھیجیں گے۔ عزیزان گرامی، کسی نے نہیں کہا کہ یہاں پہ چوتھا بھی کوئی گروہ تھا، کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، سارا مجمع نہیں ہے، کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں۔ عزیزان گرامی، سب نے لکھا ہے، آیت مکمل ہے، آیت کامل ہے، کامل نہیں اکمل ہے، آیت میں 3 ہی گروہ ہیں، چوتھا گروہ کسی نے نہیں لکھا، ابھی بھی مجمع نہیں ہے۔ سب نے لکھا، پیغمبر علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ کہیے ہم اپنے بیٹے لائیں گے، ہم اپنی بیویاں لائیں گے، ہم اپنے نفس لائیں گے۔ کسی نے نہیں لکھا ہم صحابہ بھی لائیں گے۔ عزیزان گرامی، کہیں نہیں ہے کہ ہم اپنے اصحاب کو لائیں گے، اپنے دوستوں یاروں کو لائیں گے۔ غور سے سنیے گا اس دلیل کو، یہ صرف ایسا نہ ہو کہ صرف ہوا میں رہ جائے میری بات۔ عزیزان گرامی، بہت اہم بات آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ سرور اللہ نے کیا کہا؟ ند ابناءنا و ابناکم ونساءنا و نساکم وانفسنا و انفسکم، کس کو لے کے آ رہے ہیں؟ ہم اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹی کو، اپنے نفسوں کو۔ کیوں؟ عزیزان گرامی، دوسروں کو، غیروں کو کوئی بھی لڑائی میں لے جاتا، اگر کسی پورے دین سے مقابلہ ہو تو اپنوں کو صرف وہ لے کے جاتا جسے اپنی حقانیت پہ اپنی حقانیت پہ یقین ہو، جسے پتہ ہو میرا دین سچا ہے، جانے والے سچے ہیں۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ آپ نے دیکھا بہت سے لوگ کہ وہ کبھی کوئی دیکھیں دوسروں کے گھر پہ بیٹھ کے لڑائی کرنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے، میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، شاید اس کو کہ دیکھیں، میں پتہ ہے آپ کو میں سیاست پہ زیادہ نہیں بولتا ہوں، بلکہ کوشش کرتا ہوں نہ بولوں۔ دیکھیں پروکسی لڑنا بڑا آسان، شاید پہنچ گئے، اپنی وار جنگ لڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ پروکسی کیا ہوتی ہے؟ کسی کو کسی سے لڑوا دیا، پھر اس کو حوصلہ دیتے رہے پیچھے سے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، مزید آگ لگاتے رہے، فتنے بڑھاتے رہے، اس کو کہتے ہیں پروکسی۔ دوسروں کو لڑنے کے لیے بھیج دینا بڑا آسان ہے، اپنوں کو لے کے جانا بڑے دل گردے کا کام ہے۔ اور اگر کسی کی ساری اولاد میں صرف ایک ہی بیٹی ہو، تینوں بیٹے بچپنے میں انتقال کر گئے ہو، اور وہ کہے وہ اس بیٹی کو بھی لا رہا ہوں جس کی تعظیم میں میں کھڑا ہو جاتا ہوں، وہ نواسے جو میرے جگر کا ٹکڑا، میں انہیں بھی لے کے آؤں گا، وہ میرا بھائی جسے میں نے سارے صحابہ میں کہا تم سب صحابہ ہو، یہ بھائی ایسا ہی ہے۔ روک کے ایک جملہ پیش کر رہا ہوں، امام فخر الدین رازی جنہوں نے تمام فضائل اہل بیت کی آیات میں لکھا ہے بھئی یہ آیت میں ہاں یہ علی کی شان میں ہے، لیکن اس میں اور بھی اقوال،
جتنے فضائل اہل بیت کی آیات ہیں نا سب میں انہوں نے گنجائش نکالی، وقت نہیں ہے تفصیل کا، لیکن واحد آیا مباہلہ ہے جس کے اندر وہ کہتے ہیں اس میں کوئی نہیں ہے سوائے پنجتن کے۔ آیہ تطہیر کے اندر بھی انہوں نے 7 اقوال لکھ دی، آپ پریشان ہوں گے۔ اس میں انہوں نے ایک لکھا کہ ہاں اس میں ایک قول ہے کہ رسول خدا کے ساتھ علی، فاطمہ، حسن، حسین علیہ السلام تھے، لیکن ایک قول ہے کہ ازواج ہیں، ایک قول ہے کہ ازواج اور یہ بھی ہیں، ایک قول ہے کہ سارے اصحاب بھی ہیں، ایک قول ہے کہ ساری امت۔ انہیں کسی نے نہیں بتایا یہ عربی کا آل ہے، انگریزی کا اول نہیں ہے، اول محمد نہیں ہے، آل محمد ہے۔ عزیزان گرامی، مجھے تفصیل کا وقت نہیں کہ میں سارے کو بہت زیادہ کھول کے بیان کر سکوں، لیکن امام فخر الدین رازی امام المشککین ہوتے ہوئے وہ کہتے ہیں آیہ مباہلہ میں سوائے 5 کے کوئی نہیں، سوائے پنجتن کے کوئی نہیں، سوائے اصحاب کسا کے کوئی نہیں، سوائے رسول خدا کے، ان کے بھائی علی، ان کی بیٹی، ان کے 2 نواسوں کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو میں بہت سوچتا تھا کہ ہر جگہ آپ نے گنجائش نکالی، یہاں بھی 2-4 قول لکھ دیتے، تو میں بہت سوچتا تھا کیوں نہیں کیا۔ پھر میں نے آیت کو دوبارہ پڑھا، اختتام پہ ہے فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ ہم جھوٹوں پہ لعنت بھیجیں گے، وہ بھی جانتے ہیں لعنت ضائع نہیں جاتی۔ مستحق تلاش کر ہی لیتی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ آپ کی محبت آل محمد ہے کہ آپ مسرور ہو رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، سرور کائنات نے کیا کیا؟ دیکھیں، آپ نے دیکھا نا جتنے فضائل اہل بیت ہیں لوگوں نے کوشش کی ہم بھی شامل ہو جائیں، ایسا ہے یا نہیں؟ اشارے صرف کر کے آگے بڑھوں گا کہ سرور کائنات نے فرمایا تھا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابہ، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور لوگوں نے کہا نہیں، دیواریں، چھت، پرنالا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ سرور کائنات نے فرمایا مثل اہل بیت کا مثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا۔ اب تفصیل کا وقت نہیں، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے، جو بھی کشتی نوح پہ سوار ہوا وہ نجات پا گیا، جو دور ہوا وہ غرق ہو گیا۔ اور جانے گرامی، اب کیا کیا انہوں نے کہا نہیں، اصحاب کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، تو کہا میرے صحابہ کی مثال جو ہے وہ ہے ستاروں میں، جس کی بھی تم پیروی کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ سمندروں میں سڑکیں نہیں ہوتی، نہیں ہے مجمع، سمندروں میں بورڈ نہیں لگے ہوتے، شاید یہاں پہ لگنے لگے ہوں۔ عزیزان گرامی، سمندروں میں راستے نہیں بنے ہوتے، سمندر ستاروں کو دیکھ کے راستہ تلاش کرتے۔ تو انہوں نے کہا اہل بیت ہیں کشتی، صحابہ ہیں ستارے۔ اب تفصیل کا وقت نہیں ہے میرے پاس۔ اچھا، بعض کا جو گھڑی بھی حدیث ہوتی ہے نا اس کا مضمون بتا دیتا ہے یہ گھڑی ہوئی ہے، یہ سب کے سب برابر ہیں، جس کی بھی اقتداء کرو گے۔ عزیزان گرامی، ایک قاتل ہے دوسرا مقتول، ایک قاضی ہے دوسرا مجرم ہے، تو سب برابر کیسے ہو سکتے؟ نہیں ہے مجمع۔ قرآن کریم کی آیت ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، وہ جو ہم نے رسول بھیجے ہیں نا بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے۔ یہ سارے رسول معصوم ہیں، برابر نہیں۔ صحابہ تو معصوم ہی نہیں ہے، برابر کیسے؟ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟ اب وقت نہیں کہ میں تفصیل میں جاؤں۔ تو عزیزان گرامی، تمام فضائل اہل بیت کے اندر لوگوں نے کوشش کی کہ اوروں کو شامل کیا جائے، اور بہت سے لوگوں نے خود کوشش کی، یہاں تک کہ سرور کائنات نے فرمایا نا بھی کہ یہ مسجد کے اندر سب کے در کھلے تھے، سب دروازے بند کر دیے جائیں الا بابا علی۔ پہلے جملے پہ کسی کو اعتراض نہیں تھا، سارے دروازے بند کر دیے جائیں، بس جیسے ہی آپ نے کہا الا باب سوائے علی کے در کے، تو وہاں پہ کہا کہ یا رسول اللہ اگر کھڑکی رہنے دے ایک آدھے، تو بہت زیادہ مسائل۔ تو عزیزان گرامی، سب نے کوشش کی کہ اگر علی کے گھر کا دروازہ کھلا ہے تو ہمارے چلے کھڑکی روشندانی رہ جائے۔ سرور کائنات نے کہا یہ میرا حکم نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے کہ سارے دروازے بند کر دیے جائیں۔ عزیزان گرامی، ہر فضائل اہل بیت میں لوگوں نے کوشش کری شریک ہو جائیں۔ سرور کائنات نے فرمایا لَأَعْتِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ، کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ یہاں تک ایک صحابی کہتے ہیں مجھے زندگی بھر کبھی شوق ہی نہیں ہوا کہ علم ملے، میں جاؤں جا کے لڑوں،
مجھے کبھی شوق نہیں ہوا کہ میں تلوار اٹھاؤں، علم لوں اور جا کے لڑوں، کبھی شوق نہیں، لیکن خیبر میں شوق ہوا۔ جب سرور کائنات نے کہا کل علم اس کو دوں گا تو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، ان اللہ یفتح الخیبر علی یدہ، اللہ نے ہاتھوں پہ فتح لکھی ہے، جائے گا دیکھے گا فتح کر لے گا، اس لیے نہیں کہ لڑے گا نہیں، آنکھیں ایسی ہیں کہ پتا پانی ہوگا۔ ایسا نہیں کہ اب سرور کائنات نے فرمایا اللہ نے اس کے ہاتھوں پہ فتح لکھ دی ہے، تو یہاں تک صحابہ کہتے ہیں ہمیں سب دعائیں مانگتے تھے پوری رات، پروردگار کل علم مل جائے۔ لیکن ایسا گرامی اب تمام فضائل آل محمد میں سب نے کوشش کی ہم بھی شریک ہو جائیں۔ سرور کائنات نے کہا حسن حسین، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، حسن حسین جوانان جنت کے سردار، ایسا ہے یا نہیں؟ کہا کہ اور لوگ ہیں بوڑھوں کے سردار۔ دیکھیں جہاں بغض آل محمد آئے گا وہاں عقل ماری جائے گی، بس جنت میں صرف جوان جائیں گے، بوڑھے جائیں گے ہی نہیں۔ آپ تو پریشان ہو گئے، یہاں تک کہ جب ایک خاتون نے سنا نا، صحابیہ تھی، مومنہ تھی، بہت بڑی مومنہ، بوڑھی تھی، خاتون تھی، سنا یا رسول اللہ، روتی ہوئی آئیں، کہا کیا بات ہے کیوں رو رہی ہیں؟ سرور کائنات اسے کہتے ہیں جو دل کے بھید کو جانتا۔ پوچھا کیا بات ہے کیوں رو رہی ہیں؟ کہا یا رسول اللہ ابھی آپ نے فرمایا جنت میں صرف جوان جائیں گے، میں تو اتنی بوڑھی ہوں، تو اس کا مطلب ہے میری تو کوئی امید ہی نہیں ہے۔ کہا نہیں، بوڑھے جوان ہو کے جائیں گے۔ پتہ نہیں باتیں پہنچ رہی ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں، تو لیکن ابھی جوان جائیں گے جنت میں، جوان۔ اور قرآن کریم میں سورہ مزمل اٹھا کے دیکھ لیجئے وَيَكُونُ الْوِلْدَانُ شَيْبًا، اور اگر جہنم میں بوڑھا بھی جوان بھی جائے تو بوڑھا ہو جائے گا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی آل محمد سے بغض رکھا تو کہہ دیا کہ نہیں جنت میں بوڑھوں کے بھی سردار ہوں گے، جہاں بوڑھے ہوں گے وہاں بوڑھوں کے سردار ہوں گے، جہاں جوان ہوں گے وہاں جوانوں کے سردار ہوں گے۔ اب پہنچ گئی شاید، میں اشاروں میں ماشاءاللہ توجہ فرما رہے تھے جانے کے۔ تو اب آل محمد کے مقابلے میں ہر جگہ کوشش کی گئی، جو بھی فضیلت کی حدیث ہو کہا جائے اس کے مقابلے میں یہ حدیث بنا لی جائے، یا آیت کے اندر گنجائش نکالی جائے، یہ کہا جائے آیت ان کے لیے نہیں ہے، یہ حدیث کے اندر نہیں اوروں کو بھی کہا تھا۔ لیکن عزیزان گرامی واحد آیت ہے آیہ مباہلہ، جس میں کبھی کسی نے آنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ سرور کائنات جا رہے ہیں جنگوں میں جاتے، یا رسول اللہ میں گیا نہیں تھا لیکن عطا کر دیجئے، آپ اس کو بھی عطا کرتے تھے، لیکن مباہلہ میں کوئی نہیں کہہ رہا مجھے بھی لے جائیے، کیونکہ سب جانتے ہیں جھوٹوں پہ لعنت ہے، اور سب سے بڑے جھوٹ کا نام ہے شرک۔ پتہ نہیں میری بات پہنچی یا نہیں؟ سب سے بڑا جھوٹ ہے شرک، یعنی وہ بت سے کہہ رہا ہے تو خدا ہے، اس سے بڑا جھوٹ کیا ہوگا؟ جو سابق مشرک ہے اب وہ خود ہی چھپے گا میں نے تو اتنے جھوٹ بولے۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ گئے بہت سے لوگ۔ میدان گرامی میں مباہلہ میں کوئی ساتھ آنے کو تیار نہیں، کوئی نہیں کہتا، نہ کوئی کہتا ہمیں ساتھ لے چلیے، میرے بچے کو لے جائیے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی سرور کائنات نے کہا کل میں نام بتاؤں گا کون کون جائے گا، مباہلے کا وقت بتاؤں گا۔ یا رسول اللہ کب مباہلہ ہوگا؟ کہ اس تاریخ کو 3 روزے رکھوں گا اس کے بعد مباہلہ پہ جاؤں گا۔ عیسائیوں سے بھی کہہ دیا تم نہ کہنا، اچانک صبح صبح کے لیے بتا دیا 3 روزے ہیں میرے، تم آ جانا، جس سے لانا ہے لے آؤ۔ آیت میں بڑی گنجائش ہے۔ سرور کائنات نے کہا یا رسول اللہ مباہلہ کتنے بجے ہوگا؟ کہ فجر کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے، بین الطلوعین، عربی میں کہتے ہیں نا بین الطلوعین، دونوں، یعنی کیا مطلب؟ آفٹر دا فرسٹ دا ڈون، چلیں سمپل الفاظ میں کہتے ہیں آفٹر ڈون اینڈ بیفور سن رائز، سورج نکلنے سے پہلے اور فجر کے فوراً بعد نماز پڑھاؤں گا، پھر لے کے جاؤں گا مباہلہ۔ کچھ لوگ تو ہیں، میں سوچا کرتا تھا یا رسول اللہ یہ ایسا وقت کیوں رکھا؟
تو میرا دل کہتا ہے حبیب خدا فرمائیں گے کہ رات کو جاتا تو انہیں آنے والوں کو پتہ ہی نہ چلتا کون کون آیا تھا. پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں. اپنے کہہ دیتے رات تھی ہمیں بھی نہیں پتہ کتنے لوگ گئے. دن میں جاؤں تو سیدہ ساتھ, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. کہ ایسے وقت میں جاؤں گا کہ آنے والوں کو پتہ بھی چلے 5 آئے تھے, کوئی مستور بھی تھی, پردے کا اہتمام خود کروں گا. کہ فجر کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے کہ میں بتاؤں گا کون کون جائے. سرور کائنات نے ایک مرتبہ بلایا, تفسیر کا نام ہے اطیب البیان, سید عبد الحسین طیب الموسوی, انہوں نے اپنی اسی آیت کی ضمن میں لکھا جناب سرور کائنات نے رات میں اپنے ایک صحابی کو بلایا کہ وہاں جا کے قالین بچھا دینا کیونکہ سیدہ کو لے کے جا رہا. تو مرحوم سید طیب الموسوی کہتے ہیں کہ جناب سلمان فارسی گئے, وہاں سرخ رنگ کا قالین بچھا ہے. شاید عیسائیوں نے وہیں دیکھا ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. بھئی میں نے اپنی تحلیل کی ہے, میں نے اپنا انالیسس دیا, تو میرا دل کہتا ہے کہ یہ ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ عیسائیوں نے وہاں سے لیا. تو اب جناب سلمان سے کہا سرخ رنگ کا قالین بچھا دینا, سرخ رنگ کا. عزیزان گرامی یہ جناب سلمان نے قالین بچھایا, اس لیے بنے منا اہل البیت. جو قالین بچھا کے آ جائے اس کو اتنا رتبہ بلند ہو جائے. اب سرور کائنات نے کہا صبح جائیں گے, کون کون, اب کوئی سب خاموش ہے, کون جائے, پیغمبر نے فیصلہ کرنا ہے. عزیزان گرامی ایک ہوتا ہے دعوت کرنے والا, اور کچھ ہوتے ہیں شریک دعوت. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. مثال کے طور پہ میں نے گھر پہ دعوت دی آپ لوگوں کو, میں نے کہا بھی آپ میرے گھر پہ دعوت ہے. اب میرے گھر میں جو سب افراد موجود ہیں نا وہ سب میرے ساتھ تیاریوں میں لگے, وہ شریک دعوت, اور آپ لوگ مدعو ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اب سرور کائنات کہہ رہے ہیں میں دعوت دے رہا ہوں کہ کون کون میرے ساتھ جائے گا, میں دعا کروں گا, انہوں نے آمین کہنا. میں سچا ہوں, جو میرے مقابلے میں آئے وہ جھوٹا ہے, اس پہ تیری لعنت ہو, انہوں نے کہنا آمین. اللہ کو پتہ ہے آمین انہی کی چلے گی. ہر ایک کی آمین قبول بھی نہیں ہوتی. تو جانے کے نام میں سرور کائنات نے کیا فرمایا, آپ نے فرمایا کہ مجھے صبح جانا ہے, اتنے بجے نکلیں گے. کس کس کو کہا, آپ نے کہا تیار رہنا, صبح میرے ساتھ کون جائے گا. تو آپ نے کہا یا علی نفسوں میں آپ, سارے جمع کے صیغے ہیں. انفس کی جگہ یا علی آپ, انفس جمع ہے. عربی میں 3, اردو میں باقی سب زبانوں میں جتنی مجھے آتی ہیں 5-6 زبانیں 7 زبانیں, ان میں سب کیا ہے 2 واحد اور جمع, سنگولر اینڈ پلورل. عربی میں 3 ہے, واحد, تثنیہ, جمع. 1, 2 اور 2 سے زیادہ, 2 سے زیادہ جمع, 3 یا اس سے زیادہ جمع. عزیزان گرامی اب سرور کہنا انفس ہے جمع, 3 یا اس سے زیادہ. نساء ہے جمع, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. ابنا ہے جمع. تو اب سرور کائنات, اب بہت سے لوگوں نے کہا نہیں ابنا کی جگہ پہ 3 گئے, علی بھی بیٹے کی جگہ پہ, حسنین بھی بیٹے, تو 3 بیٹے ہو گئے. تو پھر انفسنا کی جگہ کون گیا, تو وہ کہتے ہیں نہیں رسول خدا خود گئے. بہت سے لوگوں نے کوشش کی. اور نساء کی جگہ, اب وہاں پہ مجبوری ہو جاتی. اب اگر کہیں نا بھائی نہیں بیویوں میں اور کوئی تھا ہی نہیں, تو گھر میں 9 ازواج موجود ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. عزیزان گرامی رسول خدا نے خود بتا دیا کہ انفسنا کی جگہ یا علی آپ, نساءنا کی جگہ پہ فاطمہ آپ, ابناءنا کی جگہ پہ حسنین آپ. عزیزان گرامی سرور کائنات نے پورا ماحول سجایا, اور ترتیب قرآن میں کیا تھی, نفس پہلے نہیں آیا تھا, ابناءنا پہلے آئے تھے. کیونکہ ابنا پہلے بیٹے کا لفظ آیا, اس لیے آگے حسن حسین کو رکھا. ترتیب میں پھر نساء تھی, اس لیے سیدہ پیچھے آئے, اور آخر میں انفسنا تھا, اس لیے علی آخر میں آئے. میری بات پہنچ رہی ہے جانے گرام, ترتیب جیسی تھی ویسے ہی بلایا. اب چلے سرور کائنات, تو سارے 7 ہجری میں ہے, کم مباہدہ عزیزان گرامی 7. اب مدینے میں ہے مولا حسن 5 برس کے, مولا حسین 4 برس کے, 4 برس کا بچہ چلتا پھرتا,
سرور کائنات نے مولا حسن کو انگلی پکڑائی، مولا حسین کو آغوش میں لیا، دائیں انگلی انہیں پکڑائی، بائیں آغوش میں انہیں لیا۔ یہ سرور کائنات مولا حسین کو گود میں لے جا کے یہ سمجھا رہے ہیں جس کے رسالت ناز اٹھائے وہ حسین ہے، حسین پہ ہتھیار نہ اٹھانا۔ عزیزان کرام، آپ نے کیا کیا؟ آغوش میں لیا اور پھر آواز کا سیدہ میری پشت پہ آ جائیے، اور پھر ایک مرتبہ کہا یا علی آپ آ جائیے۔ بڑی ذمہ داری سے وقت کے اندر مکمل کروں گا، شاید کھول دیا گیا پردہ تاکہ پتہ چل جائے کہ تو عزیزان کرام مکمل میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں وقت کے اندر بات مکمل ہوگی، سارے مجمع کی توجہ رہے۔ عزیزان گرامی کہیں پہ ضعیف سے ضعیف روایت میں نہیں ملتا کہ سرور کائنات نے فرمایا یا علی ذوالفقار رکھ لیجئے گا۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، سارا مجمع نہیں ہے، کہیں نہیں ملتا ذوالفقار رکھ لیجئے گا، نہیں تو کہیں کوئی خنجر ہی رکھ لو، یا علی کوئی ہتھیار ساتھ رکھیے گا، سیدہ ہے۔ پیغمبر جانتے آنے والے سمجھدار ہیں، یہ آنے والے مباہلہ نہیں کریں گے، اس لیے نہیں فرمایا ہتھیار رکھیے گا، ذوالفقار رکھیے گا، خنجر نیزہ تیر کمان کچھ نہیں، آنے والے مباہلہ نہیں کریں گے۔ چلیے عزیزان گرامی ایک مرتبہ چلے، میں اپنے انداز سے پیش کروں۔ جہاں جہاں رسالت کے قدم آتے تھے، عصمت کے قدم وہاں وہاں آتے تھے، امامت کے قدم انہیں چھپاتے تھے۔ سیدہ نے نبوت و امامت کے مرکز میں چل کے بتایا، نبوت و امامت کے مسنگ لنک کا نام فاطمہ۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی، میں نے انگریزی کے لفظ کا سہارا لیا، مسنگ لنک۔ عزیزان گرامی رابطے کا نام سیدہ، نبوت و امامت کو جو جوڑ دے، جو واسطہ ہو، وہ فاطمہ۔ آپ جانتے ہیں ایک پزل ہوتا ہے، پزل حل نہیں ہوتا جب تک مسنگ لنک نہ ملے۔ یہ مسلمانوں سے کیوں اسلام کا پزل حل نہیں ہو رہا؟ انہیں مسنگ لنک کا پتہ نہیں ہے، اور تمام صحابہ میں جسے مسنگ لنک کی معرفت ہو گئی وہ سلمان بن گئے۔ یہ جناب سلمان کیوں 10 کے 10 درجے جناب سلمان کے پاس؟ جناب سلمان بہت بزرگ تھے، 400 برس کے، ان کی عادت تھی اکثر دستک دے، سیدہ بی بی اجازت ہے میں چکی چلا دوں؟ بی بی کہتی ہیں سلمان میں برقع لے کے باورچی خانے میں جا رہی ہوں، آپ آ سکتے۔ جب جناب سیدہ چلی جاتی نا، جناب سلمان آتے، چکی چلاتے، آٹا پیس دیتے، آواز دیتے، بی بی میں نے آٹا پیس دی، اب میں جا رہا۔ تو بی بی آواز دے سلمان ابھی مت جائیے گا، ابھی میں بابا کے لیے، ابو الحسن کے لیے اور حسنین کے لیے روٹی بناؤں گی، آپ بھی کھا کے جائیے گا۔ جو سیدہ کے ہاتھ کی روٹی کھائے وہ 10 کے 10 درجے پالے۔ یہ مقام ہے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ عزیزان گرامی جنہوں نے ایک خدمت کی نتیجے میں انہیں مسنگ لنک سمجھ میں آ گیا کہ اسلام مکمل ہی نہیں ہے بغیر سیدہ کے۔ اب سرور کائنات نے کیا کیا؟ مرکز میں سیدہ چلیں گی، چلنے لگے۔ عزیزان گرامی فجر سے پہلے، بعد کا اور طلوع آفتاب سے پہلے کا وقت، وہاں پہ وہ جو ان کے اسقف اعظم تھے، پادری تھے، اردو میں کہتے ہیں، اسقف عربی میں، آپ کے ہاں 8 بشپ جو تھے انگریزی میں کہتے ہیں، وہ سب جمع تھے، تو ان میں نام بھی لکھے ہیں، ان میں سے ایک کا نام عاقب تھا۔ اس نے دیکھا، دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ کہا ان سے مباہلہ نہ کرنا۔ جیسے یہ ہستیاں آئیں نا تو دیکھ کس ہو رہا ہے؟ سرور کائنات اور حسنین کریمین، ایسا ہی ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ سیدہ چاہے برقعے میں ہوں، پیغمبر کے پیچھے، پیغمبر قد بلند ہیں، مولا کائنات جناب سیدہ کے پیچھے ہیں، اب اسے سامنے نظر آ رہے ہیں سرور کائنات اور حسنین کریمین۔ ایک مرتبہ دیکھتا رہا، دیکھنے کے بعد کہا ان سے خدا کی قسم ممبر سے کبھی یہ الفاظ نہ کہتا اگر کتابوں میں نہ ہوتا۔ میں نے کبھی گالی نہیں، میں گالی نہیں دے رہا ہوں، جملے کو سنیے گا۔ وہ عیسائی 8 بشپ کہتا ہے میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں اگر انہوں نے عیسائیوں پہ نفرین کر دی تو قیامت تک کوئی عیسائی انسان نظر نہیں آئے گا۔ کیا ہوگا؟ یتبدلون فی الکلاب والخنازیر، کتے اور سوروں میں بدل جائیں گے۔ اسے پتا تھا ان کی لعنت مس کر دے گی،
او مسلمانوں عیسائیوں کو سمجھ آ گیا، تم بھی سمجھ لو۔ یہ سیدہ عزیزان گرامی کہتے ہیں مسخ ہونا، قرآن کریم سورہ یاسین میں ہے نا کہ ہم مسخ کر دیں گے، وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَلَمْ يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ۔ عزیزان گرامی اللہ کہتا ہے جب چاہیں جس کو چاہیں مسخ کر دو۔ اللہ نے کیا، انبیاء کی امتوں کو بدل دیا۔ ان عیسائیوں نے کہا ان سے نفرین نہ لینا، نجس ترین جانوروں میں خلق ہو جاؤ گے، تم سب مسخ ہو جاؤ گے۔ انہیں سمجھ آ گئی تھی ان سے نہیں لڑنا، ان کی لعنت نہیں لینی، اور اگر سیدہ کسی پہ لعنت کر دے، عزیزان گرامی بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے۔ تو جب بس انہوں نے آتے دیکھا، انہوں نے کہا ہم مباہلہ نہیں کر رہے، بحث مانتے ہو کہ مانیں گے نہیں لیکن ہم مباہلہ نہیں کریں گے، ہمیں ہمارا عذر قبول کر لیجیے، اپنی باتوں پہ ڈٹے ہیں لیکن مباہلہ نہیں کریں گے۔ یہ پہلی جنگ ہے نہ جہاں تلوار چلی، مقابلہ ہوا، نہ مناظرہ ہوا، نہ بحث ہوئی، انہوں نے ہار مانی چلے گئے۔ پروردگارہ علی تو 83 جنگوں میں آئے ہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، 80 سے زیادہ، دیکھیں 27 غزووں میں رسول خدا کے 27 یا 28 غزوے لڑے ہیں، جن میں ایک میں نہیں ہے، باقی سب میں مولا امیر علیہ السلام فاتح، اور پھر اپنی جنگیں ہیں، پھر یعنی سریے ہیں، اتنی جنگیں، تو مولا تو ہمیشہ آتے رہے۔ امام حسن و حسین بھی آئے، رسول خدا بھی آئے، اس کا مطلب ہے آج کوئی ایسی ہستی آئی ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، جن کا آنا کافی تھا۔ اب اگر وہ میدان میں آئے تو عیسائی کہیں پروردگارہ ہماری توبہ، ہم اس کی نفرین نہیں لیتے، اور اگر دربار میں آ جائے، عزیزان گرامی وقت نہیں، تفصیل میں نہیں جا سکتا، 9 بج گئے، 5 منٹ 2-4 منٹ کی زحمت دوں گا، بس 2 سے 4 منٹ کی زحمت، 5 منٹ بھی نہیں لیتا، 2 منٹ کی۔ عزیزان گرامی بس آنا تھا، سب نے ایک مرتبہ سلام کیا، عظمت کو قبول کیا۔ کیا مانا؟ یہ بڑے باعظمت، ان کی ریفرنس بہت زیادہ ہے، یہ بہت باعظمت ہیں، ہم ان سے نہیں لڑ سکتے۔ عزیزان گرامی عقل مند وہ ہوتا ہے جو جب میدان میں اترے بھانپ لے، مقابلہ نہیں ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ احمق وہ ہوتا ہے جب تک شکست نہ کھائے تب تک نہیں تسلیم ہوتا۔ عزیزان گرامی عیسائی سمجھدار تھے، انہوں نے کہا نہیں، ہم مقابلہ نہیں کریں گے، ہم لڑیں گے نہیں، ہم نفرین نہیں کرتے، ہم جانتے ہیں ان پہ نفرین کرنے پہ ہم مسخ ہو جائیں گے۔ اور عزیزان گرامی خدا کی قسم ایسا ہی ہوتا، اگر جناب سیدہ اور جناب امیر اور جناب امام حسن حسین آمین کہہ دیتے پیغمبر کی، انبیاء نے ایسا کیا یا نہیں کیا؟ جب انہوں نے کہا نا پروردگارہ بھیج دے اپنا عذاب، امتوں پہ عذاب آئے، اور اگر رسول خدا کہہ دیتے عیسائیوں پہ بھیج دے عذاب، اور سیدہ آمین کہہ دیتے تو آ جاتا عذاب یا نہ آتا؟ تو عزیزان گرامی انہوں نے کہا نہیں، ہمیں ان سے نہیں لڑنا، ہمیں ان کی نفرین نہیں چاہیے، سب چلے گئے۔ سرور کائنات نے کہا سیدہ فتح مبارک، میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں، تو آغوش میں لے رکھا ہے۔ عزیزان گرامی جہاں پہ نہ تلوار چلی نہ پتھر چلا، جہاں صرف اور صرف عصمت سے منوایا، اپنی عظمت سے منوایا۔ اب میں ایک جملہ کہہ کے ختم کرنا چاہ رہا ہوں کہ آئے کب تھے؟ سورج نہیں نکلا، سورج نکلنے سے پہلے، فجر کے بعد سورج نکلنے سے پہلے آ کب رہے ہیں؟ جب ابھی اندھیرا سا ہے، پورا اندھیرا، گپ اندھیرا نہیں لیکن روشنی نہیں، اور انہوں نے دور سے دیکھتے ہی پہچان لی، پہنچ گئے۔ عزیزان گرامی ان عیسائیوں نے دیکھنے کے بعد کہا یہ جو شخصیات آ رہی ہیں یہ عام ہستیاں نہیں ہیں، یعنی آنے والے اتنے پر نور تھے کہ سب کو احساس تھا ان سے مقابلہ جائز نہیں ہے، ان کی نفرین نہ لینا۔ عزیزان گرامی ان کی صرف دعا ہی کافی ہے، ان کی دعا کنیزوں کو فضہ بنا دے، غلاموں کو کبھی بلال بنا دے، کبھی قمبر بنا دے،
کبھی سلمان بنا دے. یہ غلامی تو آئے تھے نا, یہ حضرت سلمان فارسی کو جناب بھائی کس نے, انہوں نے تو غلام خرید کے آزاد کیے تھے. بھائی مولا علی نے آزاد کیا جناب قمبر کو. بھائی یہ کون ہے؟ یہ وہ ہستیاں جنہیں انہوں نے آزاد کیا. اور جب ان کے ہاتھ سے کوئی روٹی کھا لے, کوئی تبرک لے لے, اس لیے میں بار بار ایک تاکید کرتا ہوں کہ مت کہا کیجئے کہ مجلس کے بعد کھانا ہوگا, لنگر ہوگا. یہ لفظ کھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ہمیشہ کہیں تبرک ہوگا. اگر آپ کو اہل بیت کے نام پہ پانی بھی ملے, نمک بھی ملے, تو یہ کہیں یہ تبرک ہے. اسی میں علم ہے, اسی میں صحت ہے, اسی میں ایمان ہے, اسی میں برکت ہے. عزیزان گرامی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے, اس کا بڑا تقدس ہے. اس لیے اگر کوئی بیمار ہو, نہیں آیا, تو کیا کریں؟ تبرک لے کے جائے اور جا کے کہیں مولا حسین کا تبرک ہے, یہ جناب سیدہ کا تبرک ہے, سرور کائنات کے دسترخوان سے آیا ہے. اب لوگ زیارت پہ جاتے کیا کہتے ہیں؟ دسترخوان سے میرے لیے روٹی کا ٹکڑا لے آنا. اور بعض اوقات ہمارے پہ اثر اتنا نہیں ہوتا. کیوں؟ ہم ان گھروں میں پیدا ہوئے ہیں, بچپنے سے مسلسل دیکھ رہے ہیں. یہ جو باہر سے لوگ آتے ہیں نا, وہ زیادہ عقیدت رکھتے ہیں. کیوں؟ وہ ہمیشہ محروم رہے ہوتے ہیں. ایک صاحب مجھ سے لڑنے لگے, کہنے لگے مولانا ہم پیدائشی خاندانی شیعہ ہیں, 6 دفعہ تبرک کھا چکا ہوں, صحت نہیں ہوئی. اور ساتھ والا ہمارا ابھی شیعہ بھی نہیں ہوا ہے. جب جاتا ہے منت پوری ہو جاتی ہے. جب جاتا ہے جس بیماری کے لیے لے کے آتا ہے اس کا بھی. عزیزان گرامی, یہ گلے کی باتیں نہیں ہیں, انہیں قدر زیادہ ہوتی ہے. وہ جانتے ہیں ایسی ہستیاں کہیں نہیں ہیں. پتہ نہیں میری باتیں پہنچ رہی ہیں نہیں پہنچ رہی. اس لیے گلہ نہ کیجئے, کبھی بھی گلہ نہ کریں. تو میں نے عزیزان گرامی میں نے بات مکمل کر دی. آج آئے ہیں, پروردگارہ ہمیں بار بار ایسی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما. آج کے جو جشن کے بانی, جو پڑھنے والے, سننے والے, جشن میں شرکت کرنے والے, سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. پروردگارہ جو بے اولاد ہیں ان سب کو اولاد عنایت فرما. اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیب فرما. اور جو تازہ حاجی پروردگارہ ان سب کے حج کو اپنی بارگاہ میں زیارات کو قبول فرما. پروردگارہ بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے, سب کی دعائیں مستجاب فرما.